بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 رجب المرجب۔ نمبر 1، حضرت علی کی خلافت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگ حضرت علی کے گھر پہنچے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ بدری صحابہ کا حق ہے کہ وہ امیر المؤمنین چنیں۔ جب سب بدری صحابہ تشریف لے آئے تو انہوں نے حضرت علی کو امیر المؤمنین بنایا۔ حضرت علی منبر پر بیٹھے، لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن بیعت کی۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں منافقین کی سازش سے مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کے باوجود اسلام کے حدود میں نئے ممالک آ رہے تھے اور مسلمان اسلام کی دعوت دینے اور دین کو پھیلانے میں منہمک اور مشغول تھے۔ بے شمار لوگ اس دین کی سچائی اور حقانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ نمبر 2، محمد بن حاتب کا شفا یاب ہونا۔ ایک مرتبہ محمد بن حاتب کا ہاتھ بچپن میں جل گیا تو ان کی امی انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ، یہ محمد بن حاتب ہے، سب سے پہلے آپ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضور نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اور ان کے چہرے پر اپنا مبارک تھوک چھڑکا اور ہاتھ پر بھی چھڑکنے لگے اور یہ دعا پڑھی، اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ان کی امی کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھی تھی کہ اتنے میں محمد بن حاتب کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ، تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ نمبر 4، سو کر اٹھنے کی دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ نمبر 5، علم دین کے لیے سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ نمبر 6، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، نافرمانوں کے مال و دولت کو مت دیکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ فائدہ، نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والوں کے بارے میں جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ ہو جائے گا تو انہیں پل صراط سے گزارا جائے گا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگا، تو اس پر ان کے درمیان جو کچھ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم ہوئے ہوں گے ان کا ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کر پاک کر دیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی جنت کو اسی طرح پہچان لے گا جس طرح تم اپنے گھر کو اس دنیا میں پہچانتے ہو۔ نمبر 9، عرق النساء۔ عرق النساء یعنی گھٹیا درد کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری یعنی دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔
فائدہ: دمبے کی دم پر گول ابھری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔